یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اس کے درکات جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. اللہ اکبر. کہ منافقین جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل، کہ یہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا جہنم کی. اور دوسرا طبقہ اس کا نام جحیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے. امام غزالی جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہاں لکھ رہے ہیں. اور تیسرے درجے کا نام جو ہے وہ سقر ہے، طبقہ جو ہے اس کا نام سقر ہے اور اس میں سابی ہے. چوتھے کا نام نطا ہے، اس میں شیطان اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں. شیطان بھی چوتھے میں ہے اور منافق سب سے نیچے ہے. اللہ اکبر. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اور اس کے بعد فرمایا 5ویں کا نام حطمہ ہے، اس میں یہودی ہے. اور 6ٹھے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ یعنی عیسائی ہے. اور پھر جبریل خاموشی اختیار کر گئے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے 7ویں طبقہ کے بارے میں بھی بتاؤ. جبریل نے عرض کی حضور نہ ہی پوچھیے. آپ نے فرمایا بتاؤ. جبریل عرض کرنے لگے حضور اس 7ویں طبقے میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے. گناہ کبیرہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کی اور مر گئے. بہت سارے لوگ آج جب گناہوں کے عذابات کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی یہ بھی سن رکھا ہے کہ مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لی تو توبہ ہو جاتی ہے، اور یہ پھر 1 لمحے کو دیکھتے رہتے ہیں. نفس ان کو ایسا گمراہ کرتا ہے کہ یہ آخری لمحے کی انتظار کرتے ہیں اور ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دیتے ہیں. اور یہاں تو حدیث پاک مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بندہ آذان کا جواب نہیں دیتا، آذان کا جواب نہ دے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے حضور فرماتے ہیں شدید اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آذان کا جواب نہ دے شدید اندیشہ ہے کہ ایمان سلب کر لیا جائے. اور جس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا تو اس کے پاس کچھ بچا. ایمان ہوگا تو جنت کے معاملات کے بعد کی بات ہے نا. جب ایمان ہی نہیں ہے، کفر کی حالت میں مرا تو سیدھا جہنم میں ہمیشہ کے لیے. تو خدا را اپنی روش کو بدل لیں.